رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی تھی یا انہیں مکے والوں نے نکالا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کو کس طرح کی دھمکی دی جایا کرتی تھی؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور جس بستی سے تم کو لوگوں نے نکال دیا، اس سے زور میں کہیں بڑھ چڑھ کے بہت سی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تو ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ انبیاء کو شاعر، جادوگر، پاگل اور کاہن جیسے الزامات سننے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے خطرات کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جیسے الف قتل، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سورہ قصص آیت نمبر 20۔ ایک گروہ تمہیں قتل کرنے کے لیے مشورہ کرنے بیٹھا ہے۔ بے تشدد، لتکونن من المرجومین، سورہ شعراء آیت نمبر 116۔ حضرت نوح سے کہا گیا کہ تم سنگسار کیے جاؤ گے۔ جیم نکال دینا، لنخرجنک یا شعیب، سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ اے شعیب، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ دال قید و بند، لأجعلنک من المسجونین، سورہ شعراء آیت نمبر 29۔ اے موسیٰ، ہم تمہیں قیدی بنا دیں گے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے ان گزشتہ اقوام کو بھی ہلاک کر دیا جو اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی، لیکن چونکہ مکہ والوں کے سخت رویے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا، اس لیے قرآن نے اس ہجرت کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اخرجت کا نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 13 کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تاریخ سے آشنائی انسان کو مصیبتوں کے مقابلے میں حوصلہ دیتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی ظالم قومیں ایسی گزر چکی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، غیر اللہ کی طاقتوں سے نہ ڈرو، سب خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 4، کفار کو آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیاوی سزا النار مثوی لہم بھی مل سکتی ہے۔ نمبر 5، ظالم طاقتوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ نمبر 6، بعض اوقات ظلم و ستم کا دباؤ خود خیر اور ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اخرجت کا، اگرچہ اللہ نے مکہ والوں کے ظلم پر تنقید کی ہے، مگر اسی ظلم نے ہجرت کو جنم دیا جو بابرکت ثابت ہوئی۔ نمبر 7، مصلحین اور دین کے مبلغین کو ہر قسم کی تکالیف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، جب اللہ کا قہر نازل ہو تو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 13 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی بدکاریاں اسے بھلی کر دکھائی گئی ہوں اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں؟ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 14 کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بینہ اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح جدائی ڈال دے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا تعلق یا رابطہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے واضح اور روشن دلیل کو جو حق و باطل میں فرق ڈال دے بینہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل و منطق کے ساتھ لوگوں کی طرف آتے ہیں، مگر لوگ اپنے راستے کو اچھا سمجھتے ہوئے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ نبی اسلام کی رسالت بینہ واضح دلیل کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے اور اس بات پر زور دیتے ہیں انی علی بینۃ من ربی، سورہ انعام آیت نمبر 57۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 14 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، مومن کا سہارا دلیل اور برہان ہوتا ہے بینۃ من ربی، جبکہ کافر اپنے گمان اور نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، خود پرستی خدا پرستی کی ضد ہے۔ جو شخص دلیل اور استدلال کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو وہ اپنے یا دوسروں کے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر 3، انسان فطری طور پر برائی سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے جب کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے خوبصورت اور قابل قبول رنگ دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ واضح اور روشن دلیلیں پیش کرے۔ نمبر 5، بعض اعمال اپنی اصل میں قبیح برے ہوتے ہیں، یعنی اگرچہ ان کی خوبصورتی ظاہر کی جائے لیکن ان کی حقیقت نہیں بدلتی۔ نمبر 6، انسان جب نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اپنے برے کاموں کو اس طرح جواز دیتا ہے کہ وہ اچھے اور پسندیدہ نظر آنے لگیں۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی تھی، لیکن چونکہ مکہ والوں کے سخت رویے نے آپ کو مجبور کیا تھا، لہٰذا قرآن مجید نے اس ہجرت کو مکہ والوں کی طرف منسوب کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل، تشدد، شہر سے نکال دینے اور قید و بند کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔